کیا آپ نے کبھی ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں سنا ہے جو پوری دنیا کا دورہ کرتا ہو، جس کے پاس طاقت بھی ہو، انصاف بھی اور ایمان کا نور بھی، جس کا ذکر خود قرآن میں ہے؟ ان کا نام ہے ذوالقرنین علیہ السلام۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، میرا نام شعیب خان ہے اور آپ کا ہمارے چینل شائق کی سیان وائس آف اسلام پر خوش آمدید، جہاں دل کی باتیں دل تک جاتی ہے، قرآن کے نور سے سنت کے راستے تک۔ آج ہم ایک عظیم قرآنی شخصیت کا واقعہ سنیں گے جن کا ذکر خود قرآن میں آیا ہے، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ ایک ایسے شخص جو صرف بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے ایک نہایت محترم بندے ہیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے 3 کونوں تک قدرت دی، مشرق، مغرب اور ایک بیچ کی اہم قوم، جس سے ان کا سفر ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ ان کا پہلا سفر مغرب یعنی پشچم کی طرف تھا، جہاں انہوں نے دیکھا سورج پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج سچ میں پانی میں ڈوب رہا ہے، بلکہ ان کی نظر میں وہ سورج سمندر کے کنارے ڈوبتا نظر آیا۔ وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ اس قوم میں ظلم زیادہ تھا، لیکن ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، کہا جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں عذاب ملے گا۔ پھر ان کا دوسرا سفر شروع ہوا۔ دوسرا سفر تھا ان کا مشرق کی طرف۔ مشرق کی طرف جب ذوالقرنین علیہ السلام چلے، وہاں انہیں ایک قوم ملی جو بنا چھت کے رہتی تھی۔ وہاں کے لوگ نے کبھی کپڑے نہیں پہنے تھے، نہ سورج سے بچنے کے لیے کچھ بنایا تھا، نہ گھر بنائے تھے۔ مگر ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ وہ بادشاہ تھے مگر ان کے دل میں رحم تھا۔ انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی اور ان کے حقدار بنے۔ وہاں بھی انہوں نے انسانیت کا پیغام دیا۔ پھر آتا ہے ان کا تیسرا سفر اور سب سے اہم سفر۔ وہ ایک ایسے علاقے کی طرف گئے جو 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ وہاں کے لوگ ڈر کے مارے کانپتے تھے۔ وہاں پر رہتے تھے یاجوج اور ماجوج، ایک ایسی قوم جو فساد پھیلاتی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے جب ذوالقرنین علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے ذوالقرنین علیہ السلام سے کہا، یاجوج اور ماجوج فساد پھیلاتے ہیں، ان کے ظلم اور فساد سے ہمیں بچا لیجئے۔ ہم آپ کو مال دیں گے، ہم آپ کو محنتانہ دیں گے، آپ جو بولیں گے ہم دے دیں گے۔ لیکن ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے وہی کافی ہے۔ پھر انہوں نے ایک مضبوط دیوار بنائی، لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے۔ دیوار اتنی مضبوط بنی کہ نہ کوئی چڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے اندر سوراخ کر سکتا ہے۔ یہ دیوار آج بھی جہاں ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، جب اس کا وقت آئے گا یہ دیوار گر جائیں گی۔ یاجوج اور ماجوج آج بھی بند ہے، ان کی تعداد بے پناہ ہے۔ جب قیامت کے قریب وقت آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائیں گی اور وہ دنیا بھر میں فساد پھیلا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، روز قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، روز قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، طاقت ہو تو انصاف سے استعمال کرو، دنیا کو کبھی اپنا گھمنڈ مت دکھاؤ، اللہ کی رحمت پر یقین رکھو، فساد سے دور رہو اور آخرت کی تیاری کرو۔ آج بھی دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، مگر ذوالقرنین علیہ السلام ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گے، جو طاقت کے باوجود اللہ کے بندے بنتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی اللہ کے پاس لکھا جائے تو ظلم سے رکیے، انسانیت کا ساتھ دیجیے اور ایمان کے راستے پر چلیے۔ یہ تھا ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ، ایک صبر، انصاف اور اللہ کے حکم پر چلنے والے شخص کا۔ کیا ہم آج بھی ایسے انسان بن سکتے ہیں جو انصاف کرے، ظلم کے خلاف کھڑے ہو؟ بالکل۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل شائق کی سیان وائس آف اسلام کو سبسکرائب ضرور کرے۔ جزاک اللہ خیر۔